بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور۔ پچھلی آیتوں میں دو مضمون بیان ہوئے، ایک تو انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، دوسرا مضمون یہ تھا کہ یہ مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب اس سے یہ باز کیسے آئے گا، یہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے گا کیسے، یہ مال کی محبت میں جو غلو کر بیٹھا ہے اس میں کمی کیسے آئے گی؟ تو اس کا طریقہ بتایا، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کہ مر کر انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ تو بالکل مسلمہ عقیدہ ہے سبھی کا کہ انسان اس دنیا میں سدا کے لیے نہیں آیا ہے، موت ہر ایک کا پیچھا کر رہی ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اللہ بری موت سے، اچانک کی موت سے حفاظت فرمائے، ایمانی موت مقدر فرمائے۔ تو موت میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ مرنا ہے، لیکن موت کے بعد کیا، اس میں بڑا اختلاف ہے۔ اسلام ہمیں یہ عقیدہ دیتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے، قبر میں پہنچ جاتا ہے، لیکن عالم برزخ میں، قبر میں اس کا قیام ٹیمپرری ہے، دائمی اور مستقل قیام نہیں ہے۔ پھر وہاں سے اس کو آخرت میں پہنچنا ہے، اور آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے کیے کا حساب و کتاب دینا ہے۔ جبکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو موت نام ہے ختم ہو جانے کا، کیا وہ ختم ہو گیا، وہ مٹی میں مل گیا، وہ ہوا میں بکھر گیا، وہ جانوروں کی خوراک بن گیا، یہی تک بس اس کی کہانی ہے، آگے کہانی کچھ نہیں ہے۔ قرآن بتاتا ہے، بار بار عقیدہ آخرت کو بیان کرتا ہے کہ تمہیں تو آگے، جو یہ مانتا ہے کہ یہیں پر ہمارا سفر ختم، وہ دنیا میں جو چاہے کر لے، وہ ناشکری کرے، وہ مال کی محبت میں مبتلا ہو کر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، وہ اسے زیب دیتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس جو ہے یہی موقع ہے، یہی زندگی ہے، اس کے بعد زندگی نہیں، اسی زندگی میں مزہ کر لو۔ چنانچہ وہ مزے کی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن ہم تو اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ مرنا ختم ہونے کا نام نہیں ہے، موت انتقال کا نام ہے، کہ موت کے ذریعے آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا ہے، قبر میں پہنچ جاتا ہے، قبر سے پھر آخرت میں پہنچے گا۔ تو تمہیں تو تیاری کرنی ہے نا، تم ابھی منزل پہ پہنچے کہا ہو کہ فری ہو گئے۔ آدمی فری کب ہوتا ہے، ریلیکس کب فیل کرتا ہے، جب منزل پہ پہنچ گئے، کہ بھائی منزل پہ پہنچ گئے اب ریلیکس ہو جاؤ۔ تم منزل پہ نہیں پہنچے ہو، منزل تو بہت آگے ہے، ابھی تو تیاری کا مرحلہ ہے۔ اپنے آپ کو محنت پہ لگاؤ اور لگائے رکھو۔
افلا یعلم اذا بعثر، چنانچہ قبر کا تذکرہ کیا، اسے پتہ نہیں جب اٹھایا جائے گا اس کو جو قبروں کے اندر ہے، قبور قبر کی جمع، قبروں کے اندر جو ہے اس کو نکالا جائے گا، سارے کے سارے نکلیں گے، یخرجون من الاجداث سراعا، اور تیزی کے ساتھ نکلیں گے، اور نکلیں گے بھی کس کیفیت سے؟ کہتے ہیں جردم مردہ، قبر سے ایسے نکلیں گے گویا کہ ایک نئی پیدائش ہوئی ہے، اس دنیا میں جس کیفیت کے ساتھ آیا تھا۔ اس دنیا میں ہر آنے والا ایک تو ننگا بدن آتا ہے، بے لباس ہو کر آتا ہے، قبر سے اٹھنے والا وہ بھی بے لباس اٹھے گا، اور یہ آپ نے سن رکھا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کپڑا پہنائے گا، اس سے پہلے بے پردہ نہیں ہوگا، کپڑے حضرت ابراہیم کو پہنائے جائیں گے، اور اس سے پہلے جو پردہ ہوگا وہ حالات کا پردہ ہوگا۔ کس کا پردہ ہوگا؟ حالات، جیسے کہ کبھی کبھی اندھیرا کا پردہ ہوتا ہے کہ نہیں، میں ننگا ہو جاؤں لیکن فل اندھیرا ہے تو کوئی مجھے دیکھ پائے گا؟ نہیں پائے۔ کیوں نہیں دیکھ پائے گا؟ حالانکہ میں کپڑے میں نہیں ہوں۔ آپ کہیں گے کہ اندھیرے کا پردہ پڑا ہوا تھا، ایسے ہی اس دن حالات کا پردہ پڑا ہوا ہوگا۔ وہ حضرت عائشہ کی روایت سامنے رکھی، سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر ایسا ہوگا تو بڑی شرمندگی کا مقام ہوگا، ننگے ہو جائیں کیسے؟ شرمندگی محسوس نہیں ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مقام اس سے اوپر کا ہوگا کہ کوئی شرمندگی محسوس کرے، اس لیے کہ ہر کوئی اپنے آپ میں مگن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہ اپنے بارے میں سوچے گا دوسرا ننگا ہے کہ کپڑے میں ہے، اچھا ہے کہ برا ہے، وہ تو اس کے سوچ میں ہی نہیں آئے گا۔ جب سوچ میں نہیں آئے گا تو نظر بھی نہیں پڑے گی، نظر بھی نہیں پڑے گی۔ جب پولیس والا کسی مجرم کو پکڑ کے لے کے جاتا ہے نا، تو عادی مجرم بھی روڈ کے دونوں سائڈ میں کون کھڑا ہے اس کو نہیں دیکھتا، سر جھکا کر جاتا ہے، آنکھیں بند کر لینا چاہتا ہے، یہ سوچ کر کہ میں آنکھ بند کر لوں گا تو شاید مجھے کوئی نہیں دیکھے گا۔ تو ہر ایک کی آنکھ بند ہوگی، ایک طریقے سے حالات کا اندھیرا چھایا ہوا ہوگا، سب بے لباس ہوں گے، یہاں تک کسی کے پیروں میں جوتیاں بھی نہیں ہوں گی، سب ننگے بدن ننگا پیر، یہاں تک کہ کہا گیا غیر مختون، جو کاٹ کے پھینک دیا تھا نا وہ بھی جڑا ہوا ہوگا، اس حال میں وہ اٹھے گا کہ جیسا چلے تھے تم نے وقفہ کیا، وقفہ کے بعد اسی حالت سے پھر آگے کا سفر شروع کرو۔ اس لیے ہمیں تو قبر سے اٹھنا ہے، جب قبر سے نکلنا ہے حساب و کتاب کے لیے تو تیاری تو رکھنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دن کے لیے تیار رہنے کی اور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے کی بات یہ خاص طور پر اس کو نوٹ کرنا چاہیے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، قبروں سے اٹھائے جاؤ گے اور جو کچھ سینوں میں ہے اس کو حاصل کیا جائے گا، حاصل کیا جائے گا، لیا جائے گا، جو کچھ سینوں میں ہے، سینوں سے مراد دلوں میں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بارے میں بھی جان رہا ہوگا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ ظاہر، ایک تو ظاہر ہے تو اللہ تعالیٰ تو ظاہر کو جانتا ہی ہے، ظاہر کو تو آپ بھی جانتے ہیں، لیکن اللہ باطن کو بھی جانتا ہے، اور اس دن کے بارے میں کہا باطل کو نکالا جائے گا، جو دل میں خیالات ہے، عقائد، وہ نکالا جائے گا۔
کہ اس کے دل میں کیا ہے نکال کے لاؤ، وہ بھی وزن کیا جائے گا۔ اس سے تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو عقائد کا مسئلہ ہے نا، عقائد کا، جس کو آپ ایمانیات کہتے ہیں، وہ بہت اہم ہے۔ ایمان اور اسلام کا فرق آپ نے کبھی سنا ہے؟ اسلام تو ظاہر کا نام ہے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ سارے اعمال، یہ اسلام ہے۔ اور ایمان اندر کے کچھ عقائد کا نام ہے۔ منافق آ کے کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، تو ان کو کہا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا، کہ تم مومن نہیں ہو، وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، لیکن یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو مسلمان ہونا آسان، اپنا ظاہر کو مسلمانوں جیسا بنا لیجئے، لیکن مومن ہونا مشکل ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق باطن سے ہے، اور اس دن کا سارا دار و مدار ایمان پر ہوگا۔ اسلام تو بعد کی چیز ہو جائے گی، شروعات کہاں سے ہوگی حساب و کتاب کی؟ ایمان سے شروع ہوگی۔ تو اللہ ایمانیات کو کھینچ کے نکالے گا کہ اس کے دل میں اللہ پر ایمان تھا کہ نہیں، ہے کہ نہیں، اس کے دل میں آخرت کا ایمان ہے کہ نہیں، اس کے دل میں کتاب پر ایمان ہے کہ نہیں، اس کے دل میں اچھی بری تقدیر پر ایمان ہے کہ نہیں، بعث بعد الموت کا عقیدہ اس کا کیسا تھا۔ دلوں کی باتوں کو اللہ نکال کے لائے گا، اور اسی پر جزا اور سزا مرتب ہوگی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا سبق ملا؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ دلوں پہ جو کچھ ہے اس کو لے لے گا اللہ تعالیٰ، اور اس پر حساب کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل کی بھی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ اعمال ظاہرہ تو کیے جائیں گے، نماز اچھی ہو، دیگر اعمال اچھے ہو، اس سے تو چارہ نہیں ہے، یہ تو کرنا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں دل کی فکر کرنی ہے، ایمانیات کی فکر کرنی ہے، ہمارے جو عقائد مسلمہ ہے اس میں ہم کتنے مضبوط ہیں اس کی فکر کرنی ہے۔ تو وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ دلوں میں ہے اس کو لے لیا جائے گا۔ اس لیے جو نیت کی بات ہوتی ہے، کوئی بھی عمل اس سے پہلے آپ نیت کرتے ہیں، اور نیت کا تعلق بار بار آیا ہے دل سے ہے، کیونکہ شروعات دل سے کرنی ہے، دل اصل ہے۔ نیت اچھی نہیں تو عمل اچھا نہیں ہو سکتا۔ اچھا عمل اچھی نیت سے کیا جائے تو عمل قبول ہوتا ہے، دونوں ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف نیت اچھی ہو اور عمل اچھا نہیں ہو تو اچھی نیت کی وجہ سے عمل اچھا ہو جائے گا۔ آپ کہو شراب تو میں بہت اچھی نیت سے پیتا ہوں، نیند آ رہی ہے، تھوڑی نیند بھگانے کے لیے فجر کی نماز کے لیے جانا ہے، تھوڑا ایک دو گھونٹ پی لیتا ہوں، نیت بڑی اچھی ہے کہ فجر کی نماز میں جاؤں گا، لیکن عمل اچھا نہیں، تو ظاہر ہے کہ اچھی نیت سے عمل اچھا نہیں ہوگا۔ اور کتنا بھی بڑا اچھا عمل ہو، اگر نیت میں فتور ہے کہ اللہ کے ہاں اس کو قبول نہیں کیا جائے۔ اور اس موقع پر حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کا بار بار مذاکرہ کرنا چاہیے۔ اس موقع پر مفسرین نے اس حدیث کو کوٹ کیا، میں نے پڑھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نا، 3 آدمی اللہ کے بارگاہ، مشہور حدیث ہے، آپ نے بھی کئی بار سنا ہوگا، اللہ کے بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا عمل بہت بڑا، بڑے اعمال کے کرنے والا، شہید، شہادت، اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا، یہ کوئی چھوٹا موٹا عمل ہے؟ تو شہید پیش کیا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنائے گا کہ میں نے تجھے اپنی نعمتیں دی تھی، طاقتور بنایا تھا، قوت والا، تو نے کیا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دیا، اس سے زیادہ کیا کر سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، تو نے اس لیے جان قربان کیا لِأَن يُقَالَ إِنَّكَ جَرِيٌّ، اس لیے کیا تھا کہ تاکہ یہ کہا جائے کہ یہ بہادر ہے، قَدْ قِيلَ لَكَ، یہ کہا جا چکا، آج تجھے تیری شہادت کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ایک عالم صاحب آئیں گے، کہا جائے گا میں نے تجھے نعمتیں دی تھی، علم دیا تھا، کیا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم سیکھا اور سکھایا، اتنے سارے شاگرد تھے۔ کہا جائے گا کہ نیت یہ تھی کہ تجھے کہا جائے کہ بہت بڑا عالم ہے علامہ، وہ کہا جا چکا، آج تجھے اس کا کوئی اجر۔ ایک سخی صاحب کو لایا جائے گا، بڑا مالدار تھا اور بہت سخاوت کیا کرتا تھا۔ کہا جائے گا کیا حال ہے؟ کہے گا میں تو سخاوت کیا کرتا تھا۔ کہا جائے گا اس لیے کرتا تھا کہ تو سخی کہا جائے، وہ کہا جا چکا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دلوں کی باتوں کو اللہ نکال لے گا، نیت نکال لے گا کہ اچھا عمل تو کیا تم نے، عمل کس نیت سے کیا تھا۔ اس لیے ہر عمل سے پہلے نیت ہونی چاہیے اور نیت کی اصلاح ہونی چاہیے۔ عمل کی اصلاح بعد میں، نیت کی اصلاح پہلے۔ اور نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت کا اچھا، نیت کو بہتر بنانا عمل کو بہتر بنانے سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ یہ دل ہے نا، دل آسانی سے بنتا نہیں، دل آسانی سے کنٹرول میں آتا نہیں۔ میں نے تو ہاتھ باندھ دیا، میں تو نظر بھی مرکوز کر لی سجدے کی جگہ پہ، لیکن دل ہے کہ بھٹکتا پھر رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہاں ہے کبھی وہاں ہے، کبھی زمین کبھی زیر زمین، کبھی آسماں کے اوپر، کنٹرول میں نہیں آتا یہ دل۔ اس لیے دل کے طرف زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ اس لیے تو فرمایا کہ ان فی الجسد لمضغہ، بدن انسانی میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے سارا بدن ٹھیک، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اس میں بگاڑ آئے سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ الا، حرف تنبیہ کے ساتھ فرمایا خبردار، ہوشیار، وہ گوشت کا لوتھڑا کیا ہے؟ قلب ہے، دل ہے۔ اللہ اس دن، آج دل اندر ہے پتہ نہیں، اللہ اس دن نکال لائے گا۔ اس کا دل نکالو، دیکھو اس کے دل میں کیا کیا ہے، پہلے اس کا حساب لو۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب، یہ آخری آیت ہے، بے شک ان کا رب ان کے بارے میں اس دن البتہ خبر رکھنے والا ہے۔ آج بھی اللہ تعالی ہمارے بارے میں خبردار ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اللہ کو ہمارے بارے میں خبر نہیں ہے؟ لیکن جیسا کہ کہا گیا نا، آج بھی مالک اللہ ہے، لیکن اس دن اللہ اپنی ملکیت کا اعلان کرے گا۔ لمن الملک اليوم، آج حکومت کس کی ہے؟ خود ہی جواب دے گا، للہ الواحد القہار۔ آج بھی خبردار ہے، لیکن اللہ تو چھپا ہوا ہے۔ آدمی کہتا ہے کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اس دن اللہ دکھے گا، اللہ سامنے ہوگا، اور کسی کو مجال انکار نہیں ہوگا کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ کو سب کے بارے میں خبر ہوگی، وہ خبردار ہوگا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب ان کے بارے میں اس دن البتہ خبر رکھنے والا ہے۔ بحمد اللہ و توفیقی، سورۃ العادیات مکمل ہوئی، کل سورۃ القاریات انشاءاللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری خطائے لغزشیں معاف فرما دے۔ اللہ
یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم نے آج اصلاح قلب کے بارے میں سنا پڑھا، یا اللہ ہمارے دلوں کی صلاح فرما دے، یا اللہ ہمارے دلوں کی صلاح فرما دے، یا اللہ ہمارے دلوں کی صلاح فرما دے، یا اللہ ہمارے ظاہر کو بھی درست فرما دے، یا اللہ ہماری نیتیں درست فرما دے، یا اللہ نیتیں درست فرما دے، نیتوں کے فساد سے یا اللہ ہماری نیتوں کو محفوظ فرما، یا اللہ عمل کے فساد سے ہمارے اعمال کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم تیرے بہت کمزور بندے ہیں، ابتلا اور آزمائش کے اہل نہیں ہے، یا اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، یا اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، عافیت کے ساتھ دین پر استقامت عطا فرما، یا اللہ دین پر استقامت عطا فرما، دین پر استقامت عطا فرما، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما کر یا اللہ اجر جزیل کا مستحق بنا دے، اجر جزیل ہم سب کے لیے مقدر فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔